ایمانیات میں آخری چیز فرشتوں پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو قرآن مجید نے کئی حیثیتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک بڑا اہم پس منظر تو یہ کہ وہ مشرکین عرب کے معبود تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اور زمانہ قدیم میں بھی جو دیوی دیوتاؤں کی پوری انجمن تھی وہ اصل میں فرشتے ہی تھے، جن کو اس جگہ پہنچا دیا گیا کہ وہ دیوی دیوتا بن گئے۔ یہ بتایا گیا کہ خدا کے وہ ادنا خادم ہیں اور اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کی پرستش اور اسی کا قرب جانا فرشتوں کا کام ہے، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی دوسری حیثیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وحی اور خاص طور پہ قرآن مجید کو وہ لے کے آتے ہیں اور شیاطین کی ہر دراندازی سے وہ اسے محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے کہ انتہائی طاقتور، صاحب علم، صاحب اختیار، صاحب ارادہ مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو اس حیثیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تکوینی امور کائنات کے چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تمام احکام جو نازل ہوتے ہیں، جن کا ذکر شب قدر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، وہ لے کے اترتے ہیں اور پھر ان کو نافذ بھی کرتے ہیں۔ میرے آپ کے لحاظ سے فرشتوں کی یہ اہمیت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ فرشتے متعین ہوتے ہیں، اور ہمارے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بارے میں انفرادی طور پہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اسکیم دیتے ہیں جو ہماری تقدیر ہے، جو ہم اس کو بیان کرتا رہتا ہوں اپنی کتاب ادھوری میں، کہانی میں بھی بیان کیا ہے میں نے۔ ادھوری کہانی میں بیان کیا ہے کہ یہ تقدیر ہم بائی چوائس لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، یعنی ہم اب پچھلی زندگی میں کچھ فیصلے ہم نے کیے تھے اور وہ ہم سے ہماری مرضی سے کروائے گئے تھے فیصلے، یعنی ہماری رضا پوری طرح اس میں شامل تھی، وہ اب امپلیمنٹ کراتے ہیں وہ۔ تو زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاقات ہو رہے ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب پلان ہے۔ فرشتوں کے پاس پورا اسکرپٹ موجود ہے ہماری زندگی کا، اور وہ حالات ایسے پیدا کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے موٹے موٹے کام ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ یہ کہ جس کا ہماری آخرت سے تعلق ہے، کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، یعنی ہماری نیکیاں بھی لکھتے ہیں، ہمارے گناہ بھی لکھتے ہیں، اور ہم تنہائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، پریکٹیکلی وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو، پوری ویڈیو فلم جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اگر کسی کو بہت ہی ذلیل کرنا چاہیں گے تو اس کے گناہوں کی ویڈیو ریکارڈنگ وہ سب کے سامنے چلا دیں گے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے۔ ایک آخری چیز ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جب یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ ایک خصوصی معاملہ کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم ہے، یہ آخری بات ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح وہ سارے انسانوں کو مادہ رزق پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے رزق ربانی بھی وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ رزق ربانی کیا ہے؟ یہ خدا کے نیک بندوں کے لیے خدا کا خصوصی رزق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے، کم سے کم اس کی سطح یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اچھے خیالات ڈال کے توفیق دیتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ توفیق مل جاتی ہے، تو اسے وہ اچھے خیالات کے ذریعے سے، اچھے ارادوں کے ذریعے سے نیکی کی راہ پہ چلنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اچھے خیالات اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندہ خود کوشش کر رہا ہو۔ یہ ہدایت کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیشن کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے پھر مجھے آپ کو توفیق دیتے ہیں نیکی کے کاموں کی۔ جس طرح شیاطین برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور رمضان میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور زیادہ فرشتے اتار دیے جاتے ہیں، تو یہ جو نیکی بالعموم سماج میں بڑھتی ہے، اس کا ریزن یہ روحانی دنیا میں پیش آنے والا واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس توفیق کی جو آخری سطح ہے وہ رزق ربانی ہے، اس کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو وحی کا فیضان ہے، وہ تو جس طرح میں نے عرض کیا حضرات انبیاء کے لیے لے کے وہی آتے ہیں، اور وہ بہت خاص ہے ان کے ساتھ، کسی اور کو نہیں مل سکتا، لیکن اس کی کم تر سطح ہوتی ہے جو عام لوگوں کو بھی مل جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس وحی کی سمجھ انہیں مل جاتی ہے، اس کی معرفت انہیں مل جاتی ہے، اس کا فہم انہیں مل جاتا ہے، اور یہ خالص القاء ربانی ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے کیا گیا فہم ہے جو عطا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور آپ پہ اس کے معنی واضح ہوں کہ یہ جو رحمان الرحیم بیچ میں آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی تین صفات، یہ تین خصوصیات بیان ہوئی، بیچ میں رحمان الرحیم لائے اللہ تعالیٰ، تو رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ہستی جس کی رحمت جوش میں آئے ہوئے سمندر کی طرح ہے، پھٹی جا رہی ہے، بے حد و حساب ہے، اور رحیم پھر
وہ رحمت ہوتی ہے جس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، دوام ہے، استقرار ہے، وہ چلے جا رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بیچ میں لا کے اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے یہ دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے۔ پہلی یہ کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین ہونے کے لیے اصل میں کائنات کو تخلیق کرنا ضروری ہے، پھر پالنے کے لیے ساری پروویژن ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پرووائڈر ہیں، سسٹینر ہیں۔ تو اتنا بڑا فیصلہ کیا جائے کہ اربوں خربوں کائناتیں پیدا کی جائیں، یعنی کہکشائیں پیدا کی جائیں، 7 کائناتیں پیدا کی جائیں، اور پھر ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہوں، پھر سب کی پرورش کا اہتمام ہو، سب کے لیے زندگی کی فراہمی کا اہتمام ہو، اور پھر یہ فیصلہ لیا جائے کہ یہ سب کی سب میں ایک مخلوق کو دوں گا بطور انعام، جو اس وقت انسان کو حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے یہ مقام اپنے لیے چوز کر لیا تھا، اور یہ پھر وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ رحمت کا انتہا سے زیادہ جوش ہے، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بل گیٹ ہے، بلینر ہے، بھائی فیصلہ کرتا ہے، آپ کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا میرا کام کر دو، اگر تم کرنا چاہو کرو گے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے میں $10 ملین دوں گا۔ اچھا، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ رحمت کا جوش ہے، ایک شخص دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس کام سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے بس تم پبلک کی خدمت کا کام کر لو، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کر لو، میرے ساتھ مل جاؤ تو میں $10 ملین دوں گا۔ تو یہ اس کی رحمت یعنی رحمانیت کا جو ظہور ہے، جو ظاہر بات ہے رحمان تو اللہ کا نام ہے لیکن بس وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ اچھا، ابھی کہتے ہیں کہ $10 ملین بھی ختم ہو جائیں گے، تو وہ کہتا ہے مطمئن رہو، تم جب تک زندہ رہو گے ہر مہینے میں تمہیں $10 ملین دیتا رہوں گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تسلسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیدا کیا ہے سب پورا منصوبہ، تو وہ ان کی اس رحمان ہونے کا اظہار ہے، بے پناہ خزانہ انہوں نے لٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور رحیم کیا بتا رہا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ ایک دن وہ اس انعام کا جب ریوارڈ دیں گے تو پھر وہ ریوارڈ اصل میں نہ صرف یہ کہ پریکٹیکلی ہینڈ اوور کر رہے ہوں گے، بلکہ اس میں دوام و استقرار و کنٹینیوٹی بھی ہوگی، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا، آپ لیتے چلے جائیں وہ رکے گا ہی نہیں۔ تو یہ وہ رزق ربانی ہے جو قرآن مجید کا فہم ہے، جو آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آج کا میسج طویل ہو گیا، لیکن بات چونکہ اہم تھی اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ گوارا کر لیں گے۔